السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف فہد۔ فرینڈز، سعودی عرب کی حکومت نے رواں برس کرونا وائرس کے پیش نظر حج کے شرکاء کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سلطنت میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب جبکہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر رواں برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے، وہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب اور کتنی مرتبہ منسوخ کیا گیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا۔ اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چور اور ڈاکوؤں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل تھی۔ اسماعیل بن یوسف، جنہیں الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین ہلاک ہوئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ دوستو، سن 930 میں کرامتا کے فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ اس حملے کو شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فار ریسرچ میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر الذہبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 ہجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے کرامتا کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا۔ دوستو، شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتا رہا اور دیکھتا رہا۔ رپورٹ کے مطابق وہ کہتا رہا کہ عبادت کرنے والوں کو ختم کر دو، کعبہ کا غلاف پھاڑ دو، حجر اسود کو اکھاڑ دو۔ اس دوران کعبہ میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینکی تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گئے۔ بالآخر ایک باری توان کے بعد اسے واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ دوستو، حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعہ کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ رپورٹ میں ابن حتیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں اموات ہوئی۔ بہت سے زائرین رستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا نے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جس سے فریضہ حج متاثر ہوا۔ دوستو، 654 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے۔ 1213 ہجری میں فرانسیسی انقلاب کے دوران حج کے قافلوں کو تحفظ اور سلامتی کے باعث روک دیا گیا۔ سن 417 ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے۔ اس طرح شدید سرد موسم کی وجہ سے حج کو منسوخ کرنا پڑا۔ سن 1344 ہجری میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے کر جانے والے قافلے پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا۔ یہ عیسوی کے حوالے سے 1925 کا سال بنتا تھا۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا۔ فرینڈز، امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔